नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में कुछ इस तरह के भी साफ़ी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़त करते हैं पार्टियों की खातर, क्योंकि वो पार्टियों के आगे बिके हुए होते हैं और वही वो पार्टी जो है उसको सरखरू करने में लगे रहते हैं। इसी तरह आज मंसूर अली के प्रोग्राम में मलक नसरुल्लाह ने नवाज शरीफ की चापलूसी की, जिस पर अरशाद भट्टी ने उनको ऐसा रगड़ा लगाया कि हमेशा याद रखेंगे। नाज़रीन, एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। सुन ले दो जुमले सुन। रिंग रोड में मुबारक हो आपको, मेरे सुन लें कि आज हमारा कख नहीं बचा हुआ उन पावर प्लांट्स की वजह से। ख्याल है कि इस हिसाब से पाकिस्तान भी कायदे आज़म ने नहीं बनाया था, मुस्लिम इनकार करें भट्टी साहब, जुमले ना कसे। उस वक्त मुस्लिम इन चीजों से इनकार कर दें। नहीं मेरी जान, नहीं मैं आपकी बात मेरे प्यारे भाई, बड़े बलकाबिल एहतराम भाई, मैंने बड़ी गौर से सुनी है। अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि जी मनसूबा इनके पास कोई नहीं है। कंपेरिजन कर लेते हैं ना, सिंध को, पंजाब को, KPK को। 3.5 साल नहीं 10 साल हुकूमत है आपकी KPK के अंदर। वो 350 डैम कभी किसी ने पूछा कहाँ पे है? किसी ने पूछा कि आप मेट्रो को गालियां यहाँ लाहौर में दिया करते थे, वहाँ आपने मेट्रो बना के इसके बावजूद फिर लोगों ने वोट सर गुजारिश सुने, इसके बावजूद वोट में बाद में आते सर, वोट बयानिए की बुनियाद पे और एग्रेशन की बुनियाद पे। सर गुजारिश सुने, वोट नफरत की बुनियाद पे मिलते हैं, आपको पता है, मौला जट बन के मिलते हैं। बात यह है कि नफरत की बुनियाद पे मिले ज्यादा खतरनाक बात है। मेरी बात सुने, बात यह है कि अगर आपने कोई डेवलपमेंट की होती, मेट्रो आपने यहाँ के वहाँ कॉपी की, फिर उसने कहा जी मेट्रो कम कर लेते हैं। KPK के अंदर 10 सालों में आपने जो परफॉर्मेंस की है उसको आप कंपैरिजन कर लें मुस्लिम लीग नून से, छोड़ दें मुस्लिम लीग नून अच्छी बुरी है। आपको एयरपोर्ट्स बना के दिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, सारे एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के। आपको CPEC पे काम शुरू करके दिया मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने। आपको रिंग रोड लाहौर में बना के दी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने। आपको मोटरवेज बना के दी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने। आपको पावर प्लांट लगा के दिए शहबाज शरीफ साहब ने बिजली के, जिसमें आप कहा करते थे बिजली की लोड शेडिंग पूरे मुल्क से खत्म होने का नाम नहीं लेती। आपको कोस्टल हाईवे बना के दी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने। आपके पूरे पंजाब के अंदर रोड जो बना कर दिए वो पंजाब की हुकूमत ने आपको बना के दिए। कंपेरिजन करते हुए हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर सिंध की हुकूमत ने, बलूचिस्तान की हुकूमत ने, KPK की हुकूमत ने पंजाब के मुकाबले में डेवलपमेंट की है, जरूर सामने लाइए, उसकी बुनियाद पर आप बात कीजिए। भट्टी साहब इस कंपैरिजन को आप फेयर मानते हैं या नहीं, ये जो थोड़ी देर पहले मलिक साहब ने फरमाए? मेरा ख्याल है कि इस हिसाब से पाकिस्तान भी कायदे आज़म ने नहीं बनाया था, मुस्लिम इनकार करें भट्टी साहब, जुमले ना कसे। उस वक्त मुस्लिम इन चीजों से इनकार कर दें। नहीं मेरी जान, नहीं मैं आपकी बात मेरे प्यारे भाई, बड़े बलकाबिल एहतराम भाई, मैंने बड़ी गौर से सुनी है। सब कुछ बनाया था, मोटरवे से निकला मुबैना तौर पर एवन फील्ड। नंबर 2, जो पावर प्लांट्स को अगर आप क्रेडिट समझते हैं तो फिर आपको सलाम पेश करता हूं। अगर पावर प्लांट्स इनका क्रेडिट है, जिसमें हमें इन्होंने इतने मुजरमाना तौर पर महंगे पावर प्लांट्स लगाए और इतना किया कि आज हमारा कख नहीं बचा हुआ उन पावर प्लांट्स की वजह से। एशियन टाइगर बनाना था इसी मुस्लिम लीग नून ने, और आज हम देख लें एशियन टाइगर कहाँ बने पड़े हैं। और कर्जा उतारना था इसी मुस्लिम लीग नून ने, और देख लें कर्जा कैसे उतार दिया। आप पाकिस्तान को 1988 के बाद का देख लें पाकिस्तान, और उसके बाद लेकर ये 1988 के बाद का पाकिस्तान जो बना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचा। यही शहबाज शरीफ साहब आए, ये क्या कहा करते थे, हम अरस्तू हैं, हम अफलातून हैं, हम काबिल हैं, सारे मसाइल का हल हमारे पास है। इमरान खान निकम्मा है, नाहल है, उसको गवर्नेंस नहीं आती, चला गया। ये आ गए, पहले दिन शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया मैनू तो पता ही नहीं सी हालात इतने खराब ने। फिर फरमाया कि हुन कपड़े रह गए ने, मैं बेचांगा और आटा सस्ता कर लवांगा। भट्टी साहब बसत एतराम, मैंने जो मंसूबे गिनवाए हैं, ओरेंट ट्रेन का आपसे, रिंग रोड का, इनको नेगेट कर देना भाई। सुन ले दो जुमले सुन। रिंग रोड में मुबारक हो आपको, मेरे सुन लें। अच्छा, फिर मारेंगे, मईशत दुरुस्त हो जाएगी। फिर उसके बाद मौलाना साहब की फूंके से मईशत दुरुस्त होगी। फिर उसके बाद फरमाया कि हम तो भिखारी हैं और भिखारियों के पास चॉइस ही कोई नहीं होती। PDM 1 के तजर्बे के बाद 16 महीने के बाद नवाज शरीफ साहब के पास सवाल ले लीजिए। वो ये है कि फैक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 10 साला जो टेन्योर KP में गुजरा है, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, अवाम की खिदमत के हवाले से, वो ज़्यादा बेहतर रहा, या नून लीग ने 2008 से लेके और उसके बाद 2018 तक जब उनकी गवर्नमेंट थी 10 साल की, या वो बेहतर था? आप किस तरह कंपैरिजन? तो मैं कह रहा हूँ ना, जब महमूद खान साईं उस्मान बुज़दार प्लस लगाया और जिस तरह उन्होंने सूबे का सवा सत्यानाश किया, जो चंद चीजें अच्छी थी वो तो आपके सामने 90 अरब से 890 अरब तक। मंसूर साहब यही तो कह रहे हैं ना कि दोनों में से हुकूमत अच्छी बुरी किसकी थी?
آپ نے محمود خان کو کہا ورس تھا تو مانے نا کہ وہاں کچھ کام نہیں ہوا یہاں کام ہو گئے. ہاں سر کون سے مجھے بتائیں نا, میں نے آپ کو گنوا دیا. مجھے بتائیں نا کہ انفراسٹرکچر رنگ روڈ موٹر وے اور درمیان کی سڑکیں اوپر کی سڑکیں لمبی سڑکیں اگر اس پہ کمپیریزن کرنا ہے تو کمال کر دی ہے. اگر اسپتالوں پہ کرنا ہے, ایجوکیشن پہ کرنا ہے, غربت پہ کرنا ہے, بے روزگاری پہ کرنا ہے, مہنگائی پہ کرنا ہے, پنجاب کے جو جنوبی ساؤتھ پنجاب ہے اس پہ کرنا ہے, جو لاہور میں بچے آج بھی مر رہے ہیں اس پہ کرنا ہے, جو سرکاری اسپتالوں پہ کرنا ہے تو پھر کر لیں. ہسپتالوں پہ کر لیتے ہیں. بھٹی صاحب میں آپ کو جنوبی پنجاب کی بات کر لیتا ہوں, سیوریج پلان کی بات کر لیتا ہوں. ڈی جی خان میں جو سیوریج کا پلان دیا گیا, ملتان میں جو اوور ہیڈ برج بنائے گئے, ملتان شہر کو جو راستے بنائے گئے, سارا آپ کے سامنے. اصل میں ہم نیگیشن کی دنیا سے نکلنا نہیں چاہتے. بھٹی صاحب گزارش ہے مان لینے میں کیا حرج کیا ہے؟ کہاں سیوریج کا نظام بہتر ہے سر؟ پوچھے ڈی جی خان فون کر کے. سبحان اللہ سر, اس کا مطلب ہے کہ ڈی جی خان سیوریج کا نظام ملتان فون کر کے پوچھے. بھٹی صاحب یہ ملتان ادھر ہی ہے نا. اچھا وہ اس کے لیے آپ گیلانی صاحب کو فون کریں, وہ کہتے ہیں سارا کام ہی میں نے کروایا. گیلانی صاحب کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. میں تو گیلانی صاحب کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ ملتان کے اندر گیلانی صاحب نے بہت کام کیا. سر جب سے آپ نصر اللہ صاحب جب سے ان کے ہتھے چڑھا ہے نا یہ ملک, اللہ کرے میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اب وہ جو سارے ہمارے یہ جو دو خاندان ہیں ان کے ہتھے, جب اللہ کرے کہ یہ جب یہ آپ کی ان توقعات سے یہ بائی ایئر ہمیں سفر کرائیں اور ایسے ایسے اسپتال بنائیں, ایسے ایسے اسکول بنائیں جہاں یہ بھی پڑھیں, جہاں یہ بھی ان کا بھی علاج ہو, ہمارا بھی ہو, بہت اچھی بات ہے. اور کریں. دانش اسکول اگر بنائے تو شہباز شریف نے بنائے. دیکھیں اچھے اسکول بنے, ہمیں کریڈٹ دینے میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ اگر بچوں کو لیپ ٹاپ دیے گئے تو شہباز شریف صاحب نے دیے, ہمیں ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس لاہور ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو بھی یاد ہوگا, جامی صاحب کو بھی یاد ہوگا, لوگ آوازیں دے کے کہا کرتے تھے کہ ہمارا وہ عزیز آ گیا اس پرانے ایئرپورٹ پہ. یہاں آپ کے پاس کوئی بڑا جہاز نہیں اتر سکتا تھا. اسلام آباد میں کسی بڑے پلین کے لیے برٹش ایئر ویز آ رہی تھی تو اس لیے آئی تھی کہ آپ کے پاس نیا ایئرپورٹ بن گیا تھا. کوئی آپ کے پاس آنے کو پلین تیار نہیں تھا, اس لیے آپ کے پاس رن ویز ٹھیک نہیں تھے. اگر کسی شخص نے بنا لیے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو ایون فیلڈ بنا لیا گیا, اس سے فلاں پیسے نکال لیے گئے. سر دیکھیں مسئلہ یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ. سر نصر اللہ صاحب آپ مجھے بتائیے کہ 1988 میں پی آئی اے کا حال دیکھ لیں, ریلوے کا حال دیکھ لیں, سٹیل مل کا حال دیکھ لیں. سٹیل مل کا بھٹی صاحب میں آپ کی عرض کر دوں, جب سٹیل مل کی نجکاری کی جا رہی تھی, سب سے بڑا لیڈر مانے بھٹی صاحب جب سٹیل مل کی نجکاری کی جا رہی تھی, سب سے بڑا لیڈر مانے. آپٹکس تھوڑے سے انفیئر ہیں. بات یہ کہ صرف میگا پروجیکٹس کی بیس پہ آپ گورنمنٹ کی پرفارمنس کو جج نہیں کر سکتے. کس پہ جج کریں؟ ہر پولیٹیکل گورنمنٹ کا اپنا فوٹے ہوتا ہے, چاہے ان دی نیم آف پبلک میگا پروجیکٹس ہو, چاہے ان دی نیم آف پبلک ویلفیئر ہو. جیسے خان صاحب فوٹے یہ لیتے ہیں کہ میں نے لنگر خانے سے لے کے صحت کارڈ سے لے کے, لنگر خانے ان کا اپنے نہیں تھے. سر سنیے تو صحیح, وہ سیلانی کے تھے. سنیے تو صحیح نا, جیسے وہ اپنا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے لنگر خانوں سے لے کے صحت کارڈ سے لے کے اور دیگر معاملات چھوٹے موٹے جو تھے عوام کی فلاح کے لیے وہ کیے. کے پی کے عوام نے اسے ووٹ دیا, یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ نگر خانے دوبارہ کھل بھی رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ یہ سنیں نا سر, یہی وجہ سر سن تو لینا, اب لنگر خانوں کو آپ ملک کے بڑے لنگر خانے اس قوم کی ضرورت ہے سر. 2.5 کروڑ بچہ آپ کے ملک کا مال نرشت ہے سر. 2.5 کروڑ بچہ آپ کے ملک کا ایسا ہے جس کے پاس خوراک نہیں ہے, جس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. اس ملک کے اس بچے کو یہ میٹرو ٹرین نہیں چاہیے, اس کو روٹی چاہیے سر, روٹی, اس کو صحت چاہیے. آپ نے جہاں مجھے گنوایا دانش اسکول, مجھے بتائیں پنجاب کے سرکاری اسکولوں کی حالت بدلی ہے؟ گزارش سنیں, پنجاب کا کون سا سرکاری اسکول ہے جس کی حالت بہتر ہوئی؟ سر میری گزارش سنیں سر, یہ میگا پروجیکٹس آپٹکس ہوتی ہیں دکھانے کے لیے. اگر میگا پروجیکٹس کی آپٹکس درست ہوتی تو شہباز شریف صاحب 2018 کے کیمپین میں جیت چکے ہوتے. کیوں نہیں جیتے؟ اگر میگا پروجیکٹس کی ویلیو ہوتے تو کے پی کے عوام علی من گنڈا پور کو یا عمران خان کو ووٹ نہ دیتے. انہیں بھی چاہیے ہوتا کہ ہمارے یہاں تو میٹرو بنی نہیں, ہمارے یہاں تو دانش اسکول بنا نہیں, ہمارے یہاں تو لیپ ٹاپ آیا نہیں. جس صوبے نے آیا ہے اس صوبے کو کیا دیا عوام نے؟ لیکن یہ بات آپٹکس ڈیفرنٹ ہے, یہ ڈیبیٹ ہی ریلیونٹ ہے. یہ ڈیفرنٹ آپٹکس ہیں. ایک بندے نے مقبول سیاست کی ہے, ایک بندہ میگا پروجیکٹس کو بیچ رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ عوام کسے. اچھا ملک کیسے چلتے ہیں مجھے بتائیے جی؟ ملک ان دونوں کی حکمت سے چلتے ہیں, کسی ایک شاذ میگا پروجیکٹ سے چلتے ہیں. سر ملک میگا پروجیکٹ آپ کے سی پیک پہ انڈسٹریل زون سر ملک تب چلتے ہیں سر ملک صاحب, ملک تب چلتے ہیں جب میگا پروجیکٹ اور جب میگا پروجیکٹ کی کنسسٹنسی ہو. جیسے انڈیا میں, جیسے امریکہ میں ہے کہ سرکار بدلنے سے پروجیکٹ سے بڑا غرق نہیں ہوتا. میں مان لیا سی پیک بنایا گیا,
اس کے انڈسٹریل زون کس نے روکا؟ انڈسٹریل زون کس نے بنانے تھے؟ خان صاحب نے آ کے انڈسٹریل زون، سر بتا دینا، خان صاحب کے اندر اتنی پولیٹیکل ول تھی کہ وہ خود سے روک سکیں؟ انڈسٹریل زون کس نے روکے مجھے بتائیں نا سر. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا کسی گورنمنٹ کی اتنی ہمت ہے، کسی گورنمنٹ کی اتنی ہمت ہے کہ اتنے بڑے میگا پروجیکٹ کو روک دے؟ سر کسی نے ہاتھ پکڑ کے روکا تھا؟ سر مجھے بتائیں نا، میں سوال پوچھ رہا ہوں. کسی نے روکا تھا؟ اچھا اورینٹ ٹرین جا کے پشاور میں کیوں بنائی تھی؟ سر میں کہہ رہا ہوں میٹرو کیوں بنائی تھی بتائیں نا. میں آپ سے کچھ اور سوال پوچھ رہا ہوں کہ پروجیکٹس کی کنسسٹنسی از دا تھنگ جو لے کے چلتی ہے کسی قوم کو، ادروائز وہ آپٹکس چلتے ہیں جو عوام بائے کریں. کتنے میگا پروجیکٹس مالک صاحب گنوا رہے ہیں نا، یہ سارے قرض کے ہیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین سب سے پہلے میں ارشاد بٹی اور اجمل جامی صاحب کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، جو ہمیشہ ہر پروگرام میں حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اور انہوں نے نصر اللہ ملک کے ساتھ جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ نصر اللہ ملک صاحب جتنی بھی باتیں کہہ رہے ہیں، بے شک مسلم لیگ نواز نے اپنے اقتدار میں موٹر ویز بنائی ہیں اور بھی جتنے ان کے کارنامے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، انہوں نے کیے تو ضرور ہیں، لیکن اسی میں سے انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے، فیلڈ ڈپارٹمنٹس وہ انہوں نے بنا لی ہیں، اور بھی اربوں کی جائیداد جو ان کی بیر ممالک میں موجود ہے وہ انہوں نے اس ملک کی پاکستان کے خزانے سے لوٹی ہے، اور نصر اللہ ملک وہی ان کی پرانی باتیں جو ہیں وہ دہرا رہے ہیں. ناظرین اس طرح سے ملک ترقی نہیں کرتی. بالکل اجمل شامی اور ارشاد بٹی نے باتیں جو کی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں کہ عمران خان کے دور میں انہوں نے صحت کارڈ جو ہے وہ مہیا کیے، جو عوام کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ناظرین اس ملک میں بڑی غریب عوام ہے، بڑی غربت اس ملک میں ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کبھی بھی دوائی کو افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے عمران خان صاحب نے صحت کارڈ دیا تھا جس پر ہر غریب بندہ بھی علاج کروا سکتا تھا. لیکن ناظرین دیکھ لیں نصر اللہ ملک جو ہے وہ کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ناظرین آپ نے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دینی ہے کہ ارشاد بٹی، اجمل جامی اور نصر اللہ ملک ان میں سے کس نے باتیں حقیقت پر مبنی دی ہیں. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.